سر جادو کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں کہ عام بندہ اس تو کس مطلب آپ تو ماشاءاللہ ایک معالج ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن میرے جیسا کوئی عام بندہ اگر اس نے جادو کو پہچاننا ہو کہ مجھ پر جادو ہے تو کون کون سی علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جیسے کوئی بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے نا، تو اس کو پہچاننے کے لیے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جی ایسی اگر انسان کو کوئی روحانی بیماری ہوگی تو اس کے بھی کچھ سمٹمز ہیں، علامات کچھ ہیں. تو اس کی علامات تو تقریباً 50+ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ جو واضح ہیں موٹی موٹی اور خاص جو علامات ہیں نا، وہ 10 میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کروں گا کہ اگر وہ علامات کسی شخص میں وہ ہیں، اگر وہ محسوس کر رہے ہیں ان علامات کو، تو وہ جان لے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں اور وہ اس وجہ سے یہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے اور یہ علامات وہ محسوس کر رہا ہے. ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے بات کرتے کرتے. بالکل وہ گفتگو کرتے کرتے وہ اپنا بات بھول جاتا ہے، چیزیں یاد رکھتا ہے اسے بھول جاتا ہے، چیز کہاں رکھی تھی اسے بعد میں بھول جاتا ہے کہ میں نے وہ چیز رکھی کہاں تھی، اسے یاد نہیں رہتا. اسی طرح ایسا شخص جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یہ بلا وجہ غصہ کرنا شروع ہو جائے گا، بغیر کسی وجہ کے اسے غصہ آنا شروع ہو جائے گا. اگر شادی شدہ ہے تو بیوی پہ بہت زیادہ یہ غصہ کرے گا، بچوں پر غصہ کرے گا. ایسے ہی مطلب کہ بغیر کسی وجہ کے دکاندار ہے، چڑچڑاپن اس میں آ جائے گا، گاہکوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دے گا، بلا وجہ کے وہ غصہ کرنا شروع کر دے گا. اور تیسری اس کی جو علامت ہے، ایسا شخص جو جادو سے متاثرہ ہے وہ شخص خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسے خوف ہے، ایسا خوف ہے کہ وہ کہیں سفر نہیں کر رہا، سفر کرنے سے وہ ڈرتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا مجھے کچھ ہو جائے گا، میں کسی بیرون شہر میں جاؤں گا مجھے راستے میں کچھ ہو نہ جائے. ایسا شخص سفر کرنے سے ڈر محسوس کرے گا. اور بعض اوقات یہ مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایسا شخص گھر سے بھی نکلنے سے ڈرتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا تو میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. اور جو چوتھی علامت ہے، ایسا شخص جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یہ جسم میں درد محسوس کرے گا، جسم اس کا بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جسم بڑا بوجھل ہے، درد کر رہا ہے، درد بہت زیادہ محسوس کرے گا. اور اسپیشلی سر اور کندھوں میں یہ دباؤ کھچاؤ وغیرہ یہ شخص محسوس کرنا شروع کر دے گا. اور جو اس کے اگلی علامت ہے کہ ایسا شخص سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گا. ہر وقت کی سستی ہے، کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بس لیٹا رہوں، بیٹھا رہوں یا موبائل ہی چلاتا رہوں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، کالج جانے کو دل نہیں کرے گا، اسکول جانے کو، یونیورسٹی جانے کو دل نہیں کرے گا. کوئی کاروباری حضرات ہیں تو اس کو کاروبار پہ جانے کو ان کا دل نہیں کرے گا. اور سستی اور کاہلی کا وہ ایسے لوگ شکار ہو جائیں گے. اور ایسے شخص جن کے اوپر یہ اثرات ہیں، یہ عبادت سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت سننے کو دل نہیں کرتا. پہلے روٹین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سنتے تھے. لیکن اب یہ معاملہ آ گیا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب وضو کر لیتے ہیں، مصلی کے قریب جانے لگتے تو واپس پلٹ کے آ جاتے، نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. میں اسے آپ کی بات آگے چلاتا ہوں. میں نے خود ایک دیکھا، ہمارے کوئی قریبی دوست تھے تو مجھے خود بتاتے تھے، کہتے میری وائف جو ہے نا وہ نماز کے لیے وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی، نماز شروع کر دیتی تھی. تو نماز میں ابھی واپس آتا تھا ان کو دیکھ کے کہ نماز شروع کی ہے، پیچھے سے وہ نیچے گر جاتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی. ایسے بھی تھے لوگ کہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو جیسے ہماری کوئی زبان کو پکڑ لیتا ہے، الفاظ ہی ادا نہیں کرنے دیتا، ایسی کوئی قوت ہے ہمیں روک لیتی ہے. اور علامات میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایسا شخص تنہائی پسند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے محفلیں اچھی نہیں لگتی، گھر والوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تنہا بیٹھے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہے، اکیلا رہنا، سوچوں میں گم رہنا، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ایسا شخص مبتلا رہتا ہے. اور جو علامات ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایسا شخص جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یہ شخص اپنے جسم میں اگر کوئی بیماری محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، کوئی درد محسوس کرتا ہے، تو وہ ڈاکٹر پاس جائے گا، رپورٹس کروائے گا تو رپورٹ اس کی کلیئر آئیں گی. رپورٹس میں کچھ نہیں ہے، بیماری واضح نہیں ہوگی، رپورٹس میں نظر نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی کیا مسئلہ، لیکن وہ درد بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے. اور اس میں جو آخری علامت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. یہ علامات، یہ ہم کہتے ہیں عام لوگوں کو پہچانے کے لیے کہتے ہیں یہ ایک علامت دیکھ لیں تو اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں. وہ علامت ہے کہ اچانک روزمرہ کے معاملات میں بدلاؤ آ جانا، اچانک تبدیلی رونما ہو جانا.
محبت ہے نفرت میں بدل گئی ہے، نفرت ہے محبت میں بدل گئی ہے، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا اچانک سے بند ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے بیمار ہو کے چارپائی پہ لیٹ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ ایسی اچانک سے تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑی اسپیشل اور خاص علامت ہے. ان میں 2 چیزیں ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے 10 علامات ذکر کی، اس سے اور بہت سی علامات ہیں، یہ میں نے کچھ جو خاص علامات وہ ذکر کی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ ضروری نہیں یہ ایک جادو کے پیشنٹ میں تمام علامات موجود ہوں، ان میں ایک علامت بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی، تیسری بھی، یا 3-4 اکٹھی ہو سکتی ہیں، یا 10 کی 10 بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، جمع ہو سکتی ہیں. اور سب سے ضروری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ان علامات کو وہ محسوس کرتا ہے نا، تو یہ یاد رکھیے یہی علامات ڈپریشن کے پیشنٹ کو بھی محسوس ہوتی ہیں. اصل میں یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہیں، اللہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹینشن لے کے، لیکن اس کو جادو کا نام دے دیتے. بالکل. اور معالجین بھی صحیح بات نہیں پھر بتاتے، وہ ان علامات کو ہم دیکھتے ہیں. یہی تو تشخیص کا طریقہ ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ انزائٹی کے پیشنٹ کو بھی ہوتا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے اس کے ساتھ بھی یہ علامات ہوتی ہیں. تو اس کو جو اصل تشخیص ہے کہ آیا کہ یہ علامات جادو کی وجہ سے ہیں یا کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے یا انزائٹی کا شکار ہے، وہ اچھا معالجی تشخیص کر سکتا ہے. یہاں پہ معالجین ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ ڈپریشن کا شکار آپ کے پاس جادو ہو گیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے کر دیا ہے، آپ کے کسی قریبی نے کر دیا ہے، وہ ایک نئی تغدوں میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسا کچھ محسوس کریں، علامات محسوس کریں، کسی قرآن و حدیث سے علاج کرنے والے کسی معالج کے ساتھ ضرور رہنمائی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ. ویسے قاری صاحب یہ سارا میں نے جہاں تک سمجھا نا، جادو جو زیادہ تر جو عامل ہے نا، یہ زیادہ تر ڈر کی وجہ سے لوگوں کو سے پیسے کماتے ہیں. یہ دیکھیے یہ میں بات حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے. تو میں جب بھی کسی پیشنٹ کے پاس جاتا ہوں نا، تو یقین میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کو پینک نہیں کروں گا، کیونکہ جو بھی ہے نا یہ معالج یہ سب سے پہلے انسان کو پینک کرتے ہیں، انہیں خوف زدہ کرتے ہیں. جتنا خوف زدہ کریں گے اپنی ڈیمانڈ ان سے منوائیں گے.